بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بنگلہ دیش میں طلبہ تحریک کے سرکردہ رہنما شریف عثمان ہادی کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ بنگلہ دیشی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہو کر سنگاپور میں دوران علاج دم توڑنے والے انقلاب منچا کے ترجمان شریف عثمان ہادی کی نماز جنازہ ڈھاکہ میں پارلیمنٹ کے ساؤتھ پلازا میں ادا کی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شریف عثمان ہادی کی نماز جنازہ میں چیف ایڈوائزر بنگلہ دیش محمد یونس سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ بعد ازاں بنگلہ دیش کی طلبہ تحریک کے رہنما شریف عثمان ہادی کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ عثمان ہادی کی موت کے بعد بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں اضافہ۔ بنگلہ دیش میں بھارتی اثر و رسوخ کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں۔ بھارتی ہائی کمیشن اور قونصل خانوں پر حملے اور دھرنے ہو رہے ہیں۔ سرحدی علاقوں میں بنگلہ دیشی عوام بھارت مخالف نعرے لگا رہی ہے۔ بھارت نے سرحد پر فوجی تعیناتی بڑھا دی ہے، جو ایک جارحانہ اقدام لگتا ہے۔ یہ صورتحال بنگلہ دیش کی آزادی اور خود مختاری کی جدوجہد کو نمایاں کر رہی ہے۔ بنگلہ دیشی عوام کا بھارتی دباؤ کے خلاف مزاحمت۔ بنگلہ دیشی عوام بھارت کی نوآبادیاتی سوچ کو مسترد کر رہے ہیں اور خود مختار خارجہ پالیسی چاہتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو بھارتی پراکسی قرار دے کر ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ بھارتی میڈیا احتجاج کو پاکستانی خفیہ ایجنسی سے جوڑ رہا ہے، جو پروپیگنڈا ہے۔ بنگلہ دیش پاکستان اور چین کے ساتھ دفاعی اور سفارتی تعاون بڑھا رہا ہے۔ یہ اقدام علاقائی امن کے لیے بھارتی توسیع پسندی کو روکنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بھارتی فوج کی سرحدی نقل و حرکت اور دھمکیاں۔ بھارت نے بنگلہ دیشی سرحد پر 57 ماؤنٹین ڈویژن تعینات کر دی ہے اور فوجی اڈے قائم کرنے کا منصوبہ تیار کر رہا ہے۔ بنکر، دفاعی ڈھانچے اور زیر زمین پناہ گاہیں بنائی جا رہی ہیں، جو مکمل جنگ کی تیاری دکھاتی ہے۔ بنگلہ دیشی سفارتی عملے کی واپسی اور بھارتی سفارتکاروں کی حفاظت کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ اقدام بنگلہ دیش کو دھمکانے کی کوشش ہے۔ علاقائی اتحاد پاکستان، چین اور بنگلہ دیش کی طرف سے ممکنہ رد عمل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ممکنہ جنگ کی صورت میں کئی محاذ کھلنے کا خدشہ۔ اگر بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو پاکستان اور چین بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ پاکستان لائن آف کنٹرول پر کارروائی کر سکتا ہے، جبکہ چین اروناچل پردیش کی طرف پیش قدمی کرے گا، جبکہ بنگلہ دیش بھارتی چکن نیک علاقے کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ دفاعی معاہدوں کے تحت پاکستان بنگلہ دیش کو JF-17 جیٹ اور ٹینک اپ گریڈ فراہم کرے گا۔ یہ صورتحال بھارت کے لیے 3 محاذوں پر لڑائی کا خطرہ پیدا کر رہی ہے۔ شام میں امریکی فوج کا بڑا جوابی حملہ۔ داعش کے 70 سے زائد دہشت گرد ہلاک۔ شام میں امریکی فوجیوں پر ہونے والے ہلاکت خیز حملے کے بعد امریکہ نے 48 گھنٹوں کے اندر سخت جوابی کارروائی کی ہے۔ امریکی فضائیہ نے داعش کے ٹھکانوں پر 100 سے زائد بم برسائے۔ اس کارروائی میں داعش کے تقریباً 70 جنگجو مارے گئے۔ یہ حملہ مشرق وسطیٰ میں ایک نئی جنگ کے آغاز کی علامت قرار دیا جا رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ ایک بار پھر جنگ کی لپیٹ میں شام نیا میدان جنگ بننے لگا۔ امریکی حملوں کے بعد خطے میں کشیدگی خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ شام میں دوبارہ خانہ جنگی جیسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ لڑائی وقتی نہیں بلکہ طویل ہو سکتی ہے۔ اس جنگ میں کئی علاقائی طاقتیں براہ راست شامل ہونے کے قریب ہیں۔ خطہ ایک بار پھر عدم استحکام کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اسرائیل کا امریکہ پر دباؤ۔ شام میں مکمل امریکی فوجی اڈے کا مطالبہ۔ اسرائیل نے امریکہ سے شام میں بڑا فوجی اڈہ قائم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ موجودہ امریکی موجودگی ناکافی ہے۔ اسرائیلی حکام داعش اور ایران کو مشترکہ خطرہ قرار دے رہے ہیں۔ منصوبہ یہ ہے کہ شام سے ایران کے ممکنہ حملوں کو روکا جائے۔ یہ مطالبہ خطے میں جنگ کے دائرہ کار کو مزید وسیع کر سکتا ہے۔ ایران پر ممکنہ حملے کا خدشہ۔ ہزاروں میزائل داغے جانے کے خدشات۔ اسرائیل نے الزام لگایا ہے کہ ایران خفیہ طور پر ایٹمی طاقت بن رہا ہے۔ ایران پر حملے کی صورت میں شدید جوابی کارروائی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔
اطلاعات کے مطابق ایران روزانہ 2000 میزائل داغنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ امریکہ اس دفاع میں براہ راست مدد کرے۔ یہ صورتحال خطے کو مکمل جنگ کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ عالمی توجہ غزہ سے ہٹ گئی، اسرائیلی حملے جاری، انسانی المیہ نظر انداز۔ امریکی حملوں کے بعد دنیا کی توجہ غزہ سے ہٹ چکی ہے۔ غزہ میں اب بھی اسکولوں اور پناہ گاہوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ بچوں اور عام شہریوں کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سیاسی شور میں فلسطینی عوام کی تکلیف دبتی جا رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ صورتحال اسرائیل کے حق میں جا رہی ہے۔ حزب اللہ لبنان کے پاس کم سے کم 20,000 میزائل۔ صہیونی فوجی تحقیقی ادارہ صہیونی میڈیا کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق مذکورہ صہیونی ادارے نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس تعداد میں وہ میزائل شامل نہیں ہیں جو حزب اللہ نے اس سال حاصل کیے ہیں۔ صہیونی حکومت کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے سابق مشیر نے اس سے قبل اپنے بیانات میں اعتراف کیا تھا کہ حزب اللہ میزائل کے ذخائر کی تعداد و مقدار کے لحاظ سے دنیا کی 5 میزائل طاقتوں میں سے ایک ہے۔ اس حوالے سے سابق مشیر کے مطابق اسرائیلی حکومت بقول ان کے لبنان سے نمٹے بغیر حزب اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ ایران کے سلسلے میں روس کا IAEA کے سربراہ سے غیر جانبدارانہ موقف کا مطالبہ۔ روس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ماسکو نے جوہری توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی IAEA کے سربراہ رافیل گروسی سے ایران کے سلسلے میں غیر جانبدارانہ موقف اختیار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے صحافیوں سے گفتگو میں بتایا کہ IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی تہران سے دوبارہ رابطہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ سرگئی لاروف کا کہنا تھا کہ انہوں نے رافیل گروسی سے کہا ہے کہ غیر جانبدار رہیں، IAEA کے منشور اور اصول و ضوابط کی پابندی کریں اور اپنی رپورٹوں میں کسی بھی فریق کی جانبداری نہ کریں۔ غزہ میں پائیدار امن اسرائیل کے تعاون پر منحصر ہے، مصری وزیر خارجہ۔ مصر کے وزیر خارجہ نے واضح کیا ہے کہ غزہ میں امن اور استحکام کی کامیابی بڑی حد تک اسرائیل کے تعاون پر منحصر ہے، کیونکہ معاہدے پر عمل درآمد اور پائیدار امن کے لیے تعمیلاتی اقدامات ضروری ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مصری وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا کہ غزہ امن معاہدے کی شقوں پر مکمل عمل درآمد ہو، پھر چاہے وہ جنگ بندی ہو، فریقین کی ذمہ داریوں پر عمل ہو یا انسانی امداد کی رسائی ہو، وہ امن کے لیے ضروری ہے اور اس میں اسرائیل کا تعاون ایک کلیدی عنصر ہے، بالخصوص معاہدے کی شقوں کا احترام اور اس کے اہداف کا حصول۔ چین میں سمندر سے سونے کے سب سے بڑے ذخائر دریافت۔ نیوز رپورٹ کے مطابق چین نے ایشیا کا سب سے بڑا زیر سمندر سونے کا ذخیرہ دریافت کر لیا۔ چینی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق چین کا یہ پہلا ذخیرہ صوبہ شینگڈونگ کے شہر یانتائی کے ساحل کے قریب دریافت ہوا ہے۔ یہ مجموعی ذخائر 3,900 ٹن ہے، جو چین کی مجموعی قومی ذخائر کا تقریباً 26% بنتا ہے۔ امریکی بحریہ نے ایرانی ڈرون کی نقل لوکس خودکش ڈرون کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ امریکی بحریہ نے مشرق وسطی میں پہلی بار کم لاگت خودکش ڈرون لوکس کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ امریکی بحریہ کے مطابق یہ تجربہ انڈیپینڈنس کلاس لٹورل کامبیٹ شپ USS سانتا باربرا سے کیا گیا، جو مشرق وسطی میں تعینات ہے۔ امریکی بحریہ کی جانب سے اس کامیابی کو اپنی نوعیت کا پہلا کارنامہ قرار دیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں برف باری وجہ بھی سامنے آ گئی۔ سعودی عرب کے شمالی علاقوں تبوک اور حائل میں ہونے والی غیر متوقع برف باری نے مقامی آبادی کو خوشی اور حیرانی میں مبتلا کر دیا۔ کئی دہائیوں بعد دیکھے جانے والے اس نایاب موسم نے صحرائی ملک کے پہاڑی علاقوں کو مکمل طور پر سفید چادر میں ڈھانپ دیا، جس کے بعد شہری بڑی تعداد میں گھروں سے باہر نکل آئے اور برف باری کا لطف اٹھاتے دکھائی دیے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پریس کانفرنس میں $10 لاکھ والا گولڈ کارڈ دکھا دیا۔ امریکی گرین کارڈ کے حصول کے لیے اب غیر ملکیوں کو $10 لاکھ دینے پڑیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گولڈ کارڈ دنیا کو دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ پروگرام ان غیر ملکی شہریوں کے لیے ہے جو ایک بھاری قیمت ادا کر کے امریکہ میں رہائش حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر ملکی شہریوں کے لیے ایک نئے سرمایہ کاری ویزا ٹرمپ گولڈ کارڈ کے تحت درخواستوں کے آغاز کا
اعلان کر دیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔